ان کو بھی جگہ نہیں ملتی مسجدوں میں، کیونکہ وہ اس ایک مہینے والے نمازی اتنے رش کیے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں میں کہ اصل نمازیوں کو جگہ بھی نہیں ملتی. لیکن تحریک اسلامی سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. یہ نماز کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر میں اپنے ان بندوں کو دنیا میں اقتدار عطا کروں تو جو پہلا کام یہ کریں گے، 4 کام ان کو کرنے ہیں اقتدار میں. اس میں بھی پہلا کام اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اقتدار میں آ کر بھی پہلا کام نماز کو قائم کرنے کا، نظام نماز قائم کرنا، نظام زکوٰۃ قائم کرنا، نیکیوں کو عام کرنے کا نظام قائم کرنا، بدیوں کا کلا کما کرنے کا نظام قائم کرنا. یہ 4 کام کرنے ہیں حکومت کو، تب وہ ایک اسلامی حکومت قرار پائے گی. اسی طرح اسلامی اجتماعیت بھی وہ اجتماعیت ہوگی جس میں نماز کو قائم کیا جاتا ہو، زکوٰۃ کا اہتمام کیا جاتا ہو، عشر کا اہتمام کیا جاتا ہو، نیکی کو فروغ دیا جاتا ہو، بدیوں کا کلا کما کیا جاتا ہو. تو اپنے رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے یہ صبر کرتے ہوں گے، نماز قائم کرتے ہوں گے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی یہ اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہوں گے. برائی کا جواب یہ برائی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب ان کے پاس گالی سے نہیں ہوگا، بدی کا جواب بدی سے نہیں، بدی کا جواب نیکی سے، گالی کا جواب دعاؤں سے، اور غلط کا جواب صحیح سے. یہ ان کا طریقہ کار ہوگا. اولئک لہم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے. ہم بنیادی طور پر آخرت کی بہتری کے طالب ہیں، اگرچہ ہم دنیا کو بھی فراموش نہیں کرتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن دنیا بھی ہم آخرت ہی کے لیے کماتے ہیں. پیش نظر ہمارے آخرت ہے، لیکن آخرت اس دنیا میں سے گزرتے ہی جاتی ہے. آخرت کوئی الگ چیز نہیں ہے. جو کچھ ہم یہاں کریں گے، بندہ جو آگ جہنم میں جلے گی اس آگ کے کچھ شعلے بندہ یہیں سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اپنے لیے آگ یا جنت کے باغات میں سے کوئی باغ وہ بندہ خود تیار کرتا ہے. اور آخری آیات میں جو چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، میں چند منٹوں میں یہ درس اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخرت کا گھر ان کا اصل ٹھکانہ ہوگا وہ کیا ہے. وہ آخرت کا گھر جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، وہ جنت کے باغات ہوں گے جس میں یہ داخل ہوں گے اور ان کے وہ آبا و اجداد جو صالح رہے ہوں، جو اس دعوت کے ساتھ لبیک کہنے والے رہے ہوں، ان کی وہ بیویاں، ان کے وہ بچے، ان کے وہ رشتہ دار جو اس راہ کے راہی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ان جنتوں میں ہوں گے.
یہ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا. اسی لیے تحریک اسلامی جب آپ سے کہتی ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، وہ اس لیے کہ کل ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں. جس طرح ہم اس دنیا میں اکٹھے ہیں اسی طرح ہم آخرت میں بھی اکٹھے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا جو میاں بیوی اس دنیا میں میاں بیوی ہے تو یہ آخرت میں بھی میاں بیوی ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صالح رہے ہوں دونوں، پھر تو وہ دونوں وہاں بھی میاں بیوی ہوں گے. ورنہ اگر صورت یہ ہو کہ فرعون تو خود انا ربکم العالی کا نعرہ بلند کر رہا تھا کہ میں بڑا خدا ہوں، جبکہ اس کی بیوی جو تھی آسیہ وہ تو بڑی صالحہ تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے. لوط علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، لیکن بیوی جو ہے تو وہ باطل پرستوں کی ہمنوا ہے. تو ان کو صالح کے لیے صالحہ ہوگی. وہاں پہ وہ جو حوروں کی بات کی گئی ہے پھر ان میں سے ان کو ملے گا. صالح اور غیر صالح وہاں پہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے کہ عقبت دار ان کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے بندگی رب پر استقامت دکھائی اور ان کے اہل و عیال بھی اس راہ میں ان کے ساتھ تھے، ان کے آباء و اجداد بھی ان کے ساتھ تھے. اگر وہ بھی صالح رہے، ان کی ذریت، ان کے بچے بچیاں، ان کے بچے وہ اگر اس کے ساتھ تھے تو یہ سب ایک گھرانے کی صورت میں آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے. يدخلون والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، اور اس جنت میں ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے ان کے استقبال کے لیے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ ان سے کہیں گے یہ جو آج آپ کو اتنا بلند مقام ملا ہے، آپ کو، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کی ذریت کو، آپ کے آباء و اجداد کو، یہ وہ دنیا میں آپ دنیاوی منفعتوں کے مقابلے میں وہ مشکلات برداشت کرتے رہے کہ آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملنے والا ہے. یہ اس کا صلہ آپ کو آج اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. رہے وہ لوگ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے عہد کر کے توڑا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو انہوں نے توڑا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد برپا کیا، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت ہوگی آخرت میں، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. اور آخری بات جو اللہ نے فرمائی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ یہ کہ آپ دنیا میں لوگوں کو اس اعتبار سے نہ ناپے تولیں کہ جو زیادہ مالدار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا چہیتا ہے، اور جو غربت کی زندگی اور اسرت زندگی بسا ہے وہ راندہ درگاہ ہے، نعوذ باللہ. نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، یا اللہ تعالیٰ بسا اوقات رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، نافرمانوں کو دنیا میں چر چگنے کا زیادہ موقع دیتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں کو نپا تلا رزق دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس آزمائش سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے. انہوں نے یہی جا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانا کے طرف، جبکہ تو ہم ال کے چہیتے ہیں یا یہ ال کا چہیتا ہے. تو اس بات سے سب ہم نے ہرنا، یہ دنیا مقام میں عادت کو زیادہ دینی اور جس پہ بیک ہے اس پہ کام ساتھ چلتے ہیں نہ ہو. اللہ تعالی سے دعا کہ استقامت فرمائے، ہماری کوتاہیوں درگزر فرمائے.